بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈمبل ہاں نے کھیل بدل دیا۔ نواز شریف صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فیصل واڈا کا بڑا انکشاف اور پیپلز پارٹی نے لنکا ڈھا دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، کل ایک پروگرام میں فیصل واڈا صاحب تھے، محمد علی درانی صاحب تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب تھے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بننے جا رہی ہے یا نہیں؟ تو فیصل واڈا صاحب نے بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج تک نہ ہی کبھی صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہی اب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پلیٹ میں رکھ کر وزارت عظمیٰ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو پیش کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین اکرام، ساتھ ہی پھر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب عدالتوں کے لاڈلے ہیں، وہ ڈیل کر کے ہی آتے ہیں اور ڈیل کر کے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر اس بار کسی کو زور زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا، نہ ہم اس کو مانیں گے نہ ہی پاکستانی قوم مانے گی۔ تو میاں صاحب اگر آزادانہ شفافانہ الیکشن ہو جائیں تو میاں صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا۔ جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا پھر انہوں نے واپس لندن بھاگ جانا ہے اور جا کر پھر انہوں نے کہنا یہ ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب انہوں نے کہنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا تھا۔ یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک پاکستان اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک پاکستان میں شفاف الیکشن نہ کروائے جائیں۔ تو محمد علی درانی صاحب نے بھی واضح یہ کہا کہ اگر اس بار کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا یا کوئی جو کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈیل کر کے وزیر اعظم بن جائے گا، اگر وہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر یہ ممکن نہیں کہ اس کی حکومت چلے گی۔ ایسی حکومت دیر پا نہیں چلتی، بہت جلد پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قومی حکومت پاکستان میں بننی چاہیے، جس کی اکثریت ہو اس کو وزیر اعظم کا عہدہ ملنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ سرکاری سطح پہ ایک سروے کرایا گیا جس میں 141 جو پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اس میں 19% پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں ان کے حصے میں سیٹیں آ رہی ہیں سرکاری سروے کے مطابق۔ باقی تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کو جا رہی ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 19% سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب میں وہ دوسری تمام جماعتوں کو مل رہی ہیں اور باقی ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کو مل رہی ہیں۔ دوسری جانب KPK میں وہاں پہ 85% پاکستان تحریک انصاف کو اور 15% دوسری جماعتوں کو سیٹیں مل رہی ہیں۔ تو اس سے جب یہ سروے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بتایا گیا اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے باقاعدہ جو ضلعی حکومتیں ہیں DC AC ضلعی انتظامیہ کو یہ کہا کہ آپ الیکشن میں ہماری مدد کریں کہ ہمیں الیکشن جتوائیں، تو ناظرین اکرام آگے سے انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میاں صاحب 5,000 10,000 والی بات ہو تو ہم ضرور کریں، آپ کی ہیلپ کریں، آپ کی مدد کریں، لیکن ہم نے بھی اپنے طور پہ جو سروے کرائے ہیں وہاں صورتحال کچھ بہت زیادہ عجیب نظر آ رہی ہے۔
کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، ووٹر سارے اسی کے ہیں، تو ہم بھلا کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب کو یہ خبر ملی، یہ جواب ملا، تو اب یہ ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ میاں صاحب نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور باقاعدہ ان کے دوست احباب نے، جس طرح میں نے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، مشورہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ ملک پاکستان سے لندن نہ جائیں، دبئی چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں۔ ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ میاں صاحب نے اب الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے انہوں نے لوگوں کا رویہ دیکھ لیا ہے، پاکستانی قوم کا رویہ دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح نواز شریف صاحب کا استقبال کرتے ہیں، یا جدھر یہ اپنی تقریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کے ہی خلاف عوام پاکستان نعرے بازی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اطلاعات ہیں کہ میاں صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے اپنے ہاتھ سیاست سے باقاعدہ کھڑے کر لیے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج سائفر کیس میں جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا ابو الحسنات ذوالقرنین، جو جج ہیں خصوصی عدالت کے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سپریڈنٹ جو جیل ہیں انہوں نے تحریری خط لکھ دیا، خود آنے کی بھی زحمت نہیں کی، خط لکھ دیا کہ بہت سیکیورٹی کے سنجیدہ حالات ہیں، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم ان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد جو سلیمان صفدر صاحب ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں اپنے ریمارکس دیے کہ یہ اختیار، یہ فیصلہ اب سپریڈنٹ نے کرنا ہے کہ خان صاحب کو پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس کے بعد انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ سلیمان صفدر صاحب نے کہا کہ 2 بجے تک انتظار کریں، ان کو پیش کرنے کا حکم آپ صادر فرمائیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ واقعی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، جس کے پیش نظر خان صاحب کا جو کیس ہے، وہ ٹرائل ہے، وہ جیل میں ہی ہوگا، لیکن فرق اتنا ہے کہ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بھی سنیں گے، ان کو بھی اجازت ہوگی، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی وہاں جا سکتی ہیں، میڈیا بھی جا سکتا ہے، وکلاء کی ٹیم بھی وہاں جا سکتی ہے، کھلے کمرے میں سماعت ہوگی۔ تو یہ انہوں نے اپنا حکم دے دیا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، خان صاحب جو ہیں، ایک طرف اگر دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو جب ان کی پیشی ہوتی تھی، تو جب مریم نواز صاحبہ جاتی تھیں تو ساتھ جتھے لے کے جاتی تھیں، یہاں تک کہ پولیس پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب خان صاحب کو لایا ہی نہیں جا رہا عدالت میں کہ کہیں وہ مکہ نہ لہرا دیں یا وکٹری کا نشان نہ دکھا دیں اور لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ دگنا نہ ہو جائے۔ پہلے ہی 4 ماہ محنت کر کے ہم نے کوشش کیا کہ خان صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں کم کریں، لیکن اس کا بھی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، خان صاحب جو ہیں، میاں صاحب مانگتے تھے اے سی دو، مجھے کولنگ کم کرتا ہے اے سی، مجھے جناب پائے کا گوشت کھلاؤ، مجھے سری چاہیے، مجھے سری کا گوشت چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خان صاحب جو ہیں یہ کسی چیز کی تمنا نہیں کر رہے۔ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب ڈیل کرنے کی کوشش میں ہیں، الیکشن میں ڈیل کر کے وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب خان صاحب جو ہیں مانگ کیا رہے ہیں کہ ڈمبل دو مجھے، 14 کلو والے ڈمبل دو مجھے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے سائیکل دیو ایکسرسائز والی، یا ویٹ دو مجھے۔ ان کو تو بالکل کوئی پریشانی جیسے لاحق ہی نہیں، انہوں نے تو محسوس ہی نہیں کیا کہ میں جیل میں ہوں۔ ایک طرف نیب کی ٹیم جاتی ہے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں بھائی ادھر بیٹھے نا، میرا تو ایکسرسائز کا ٹائم ہو گیا، میں ایکسرسائز پہلے کر رہا ہوں۔ یعنی کہ ان کو کوئی بھی فکر نہیں ہے کسی قسم کی کہ میرے پہ کیس ہیں، 200 سے زیادہ کیس ہیں، کیا کیا چل رہا ہے، انہیں ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہے، بالکل خوش، بالکل مسکراتا چہرہ ہے ان کا۔
آج ان سے باقاعدہ وکلاء کی ٹیم نے ملاقات کی، ان کی فیملی نے بھی ملاقات کی۔ خان صاحب خشاش بشاش تھے، مسکراتے رہے، خوش ہوتے رہے جب ان کو KPK کی رپورٹ پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ کروائیں، ہم نے کسی بھی صورت الیکشن کمیشن کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ یہ کہے کہ ہم بلے کا نشان آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو ناظرین اکرام، لیڈر ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی خوف و خطرہ نہیں محسوس ہوتا کہ چاہے مجھے عدالت لے کے جائیں یا نہ جائیں، میں جیل میں بیٹھا ہوں، نہ میں نے ڈیل کی ہے، نہ کروں گا، پاکستان میں رہوں گا، ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے ہی کھڑا رہوں گا، اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے ملک پاکستان میں ہی رہوں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوتے ہیں لیڈر جو بھاگ جائیں یا ڈیل کر کے چلے جائیں، وہ ان کو لیڈر تو نہیں کہا جا سکتا بلکہ ڈیلر کہا جا سکتا ہے کہ ڈیل کر کے آتے ہیں اور ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب کا ٹرائل اب 1 دسمبر کو جیل میں ہوگا۔ دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔